سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک جذباتی اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کریک ڈاؤن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انہوں نے قریباً 4 گھنٹے کا طویل راستہ طے کیا تھا۔ اس درمیان 2-3 جگہ صرف چند منٹ کے لیے رک کر یامین نے آرام کیا، لیکن جہانگیر کے باضد ہونے کے باوجود وہ کہیں بھی خود گھوڑے پر سوار نہیں ہوا تھا۔ البتہ راستے میں کہیں کہیں گھوڑے کی سہولت کے لیے جہانگیر اس کی پیٹھ سے اتر کر اس کے ساتھ پیدل سفر کرنے لگتا تھا۔ وہ اس طرح اکیلا گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتے ہوئے اپنے ضمیر پر قدرے بوجھ محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس کے پیدل چلنے سے یامین قدرے بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ ایک مجاہد کی اپنے دوسرے مجاہد ساتھی کے لیے اس بے پناہ عقیدت پر اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ دونوں اس وقت سری نگر کے نواحی علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں ایک پہاڑی کے دامن میں بنی خوبصورت آبادی کے ایک کونے میں اور عام گھروں سے قدرے ہٹ کر ایک مکان کے سامنے جا کر وہ رک گئے۔ یامین نے جہانگیر کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑا وہ آبادی کے آغاز میں درختوں کے ایک جھنڈ میں درخت سے باندھ آیا تھا۔ جہانگیر کو اس نے محتاط رہنے کا اشارہ کیا، جس نے اپنا ہاتھ بندوق پر مضبوطی سے جما لیا تھا۔ یامین نے اپنے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو کر اس کے لیے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ صبح ہو چکی تھی، دونوں نے نماز اکٹھے ہی ادا کی تھی، لیکن ابھی تک دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ مکانوں کی بتیاں روشن تھیں، لیکن ان کی روشنی مکانات کی دیواروں تک ہی محدود تھیں۔ قہر آلود ہواؤں نے روشنیوں کو بھی منجمد کر دیا تھا۔ مکان جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ یامین کے مخصوص انداز سے دستک دینے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کی بلائیں لینے لگی۔ میری ماں ہے، اس نے جہانگیر کا بوڑھی عورت سے تعارف کروایا۔ جہانگیر نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ بوڑھی ماں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کون آیا ہے؟ شاید کمرے سے ملحقہ رسوئی سے کسی نے آواز دے کر دریافت کیا۔ جمیلہ بیٹی ادھر آ جا، تیرے بھیا آئے ہیں۔ بوڑھی عورت کا فکرہ ابھی بمشکل ہی مکمل ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ جہانگیر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ہمارے مہمان ہیں، ساتھی ہیں۔ یامین نے اسے عجیب سے انداز میں جہانگیر کا تعارف کروایا۔ نہ جانے کیوں جہانگیر کو اس طرح اپنا تعارف کروانے کا طریقہ عجیب سا لگا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جب یامین سرفروش کا کمانڈر ہے تو اس کی ماں اور اس نوجوان لڑکی کو اس بات کا علم بھی ضرور ہوگا۔ پھر اس نے جہانگیر کا اصلی تعارف کیوں نہیں کروایا؟ اس کے دل پر ایک گرا سی لگ گئی۔ یہ میری بہن ہے جمیلہ۔ یامین نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے چہرے پر الجھن کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ پھر اچانک ہی اس نے خود کو نارمل کیا اور جہانگیر کو ادب سے سلام کر کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یامین کی ماں روایتی انداز میں اس کی خیریت دریافت کرتی رہی، جبکہ جمیلہ جو دوبارہ الجھن کا شکار ہونے لگی تھی، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کروں، یہ کہہ کر رسوئی میں واپس لوٹ گئی۔ چند منٹ کے بعد یامین کی ماں بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ بٹانے کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ جہانگیر بھائی، اس گھر کو ایک محفوظ قلعہ تصور کرنا، اس طرف دشمن کا دھیان نہیں جا سکتا۔ میرے اس ٹھکانے کا علم سوائے مجاہدین کے اور کسی کو نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ شاید آپ کے ساتھ میں ناشتہ کرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکوں، کیونکہ مجھے فوراً ہائیڈ آؤٹ میں واپس پہنچنا ہے۔ کمانڈر مختار تک پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب ہمیں اگلا کوئی بھی قدم ان کے حکم اور ہدایت کے مطابق ہی اٹھانا ہے۔ میں ان کا منتظر ہوں۔ جیسے ہی ان کی طرف سے پیغام ملا، ہم ان کے بعد ہی کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ آپ گھر سے باہر نہ جائیے۔ یہ ماڈرن آبادی ہے، یہاں زیادہ تر سرکاری ملازمین رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ اس طرف انٹیلیجنس کا دھیان نہیں جاتا۔ میرا اپنا گھر تو فوج نے کریک ڈاؤن کر کے جلا دیا تھا۔ میرے والد اور دونوں بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ اب ایک بوڑھی ماں اور بہن رہ گئی ہے۔ آج تک اس ٹھکانے پر میرے ساتھ کوئی مجاہد نہیں آیا، لیکن آپ کو کسی اور جگہ رکھنے کا خطرہ میں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ مجاہدین آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں، لیکن مصلحت اسی میں ہے کہ آپ ابھی چھپے رہیے، کیونکہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں شکاری کتوں کی طرح جگہ جگہ آپ کی بو سونگتی پھر رہی ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ایک مجاہد بھائی کی طرف سے ہونے والی کسی بھی گستاخی کا برا نہیں مانیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جہانگیر تذبذب کا شکار ہو گیا تھا، لیکن ان حالات میں اس کے لیے سوائے اپنے اس محسن کے احکامات کی تعمیل کے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ یامین بھائی، آپ کم از کم ناشتہ تو کر کے جاتے۔ آپ نے سارا سفر پیدل کیا ہے، آپ ساری رات چلتے رہے ہیں، بہت تھک گئے ہوں گے اس طرح۔ نہیں جہانگیر بھائی، آپ ایسے مجاہد کی میت میں زندگی کے زیادہ سے زیادہ لمحات گزارنا میرے لیے سعادت ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ ابھی کچھ اندھیرا ہے، دھند چھٹتے ہی وہ لوگ اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے، اور میں تب تک اپنے ساتھیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب تک یقیناً کمانڈر مختار کا بھی کوئی پیغام وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ جہانگیر سے مصافحہ کرنے کے بعد بغل گیر ہو گیا اور فوراً بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خدا حافظ، جہانگیر نے زیر لب کہا۔ جمیلہ ایم اے کی طالبہ تھی، اس کا تعلق کشمیریوں کے ایک آزاد خیال گھرانے سے تھا، اور اسے علم تھا کہ اس کا بھائی یامین ابھی تک آئی بی کا ملازم ہے۔ اسے اپنے بھائی کی مصروفیات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ سری نگر کے ایک پسماندہ گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا باپ پرانا کانگریسی اور حکومت کا وفادار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پولیس میں نوکری دلائی تھی، اور یامین پھر پولیس سے آئی بی میں آ گیا۔ اس کے آئی بی میں تبادلے کے بعد سے ان کے حالات تیزی سے بدلنا شروع ہو گئے، اور اس اسکول کی تعلیم مکمل کرنے پر وہ شہر میں آ گئے۔ جمیلہ نے یہاں ایف ایس سی میں داخلہ لیا تو اسے علم ہوا کہ سری نگر میں کوئی آزادی کی تحریک بھی چل رہی ہے، لیکن اسے اس تحریک سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے زندگی کی بیشتر سہولیات میسر تھیں، انہیں تعیشات نے آزاد خیال بنا دیا۔ اس کا حلقہ احباب بھی اپنے جیسے گھرانوں تک محدود تھا۔ پارٹیوں میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، سینماؤں اور تفریح گاہوں میں گل چھرے اڑانا اس کا مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی قدامت پسند ماں کی مخالفت کے باوجود ایک ٹی وی ڈرامے میں بھی کام کیا، کیونکہ اس آزاد خیالی میں اسے اپنے بڑے بھائی یامین کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ تحریک آزادی جوں جوں زور پکڑتی گئی، کشمیری معاشرہ دو واضح گروپوں میں تقسیم ہوتا گیا۔ ایک گروپ تو ان لوگوں کا تھا جو سرکار دربار سے متعلق تھے، اور ان کی بقا کشمیر کے غلام رہنے پر ہی منحصر تھی، اور دوسرا گروپ وہ جو ہر قیمت پر بھارتی غلامی سے آزادی چاہتا تھا۔ جمیلہ کا تعلق پہلے گروپ کے لوگوں سے تھا۔ وہ حالات کی تباہی کا ذمہ دار ان مولویوں کو سمجھتی تھی جنہوں نے کشمیری نوجوانوں کے دماغوں میں آزادی کی بھوس بھر کر سارے کشمیری معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کل تک جو کشمیری سیکولرزم نوازی میں بھارت کے دوسرے شہریوں سے بھی دو چار ہاتھ آگے تھے، ان مولویوں نے انہیں مساجد کا راستہ دکھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس مادر پدر آزاد خیالی کے خلاف مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے ویڈیو شاپس اور سینماؤں پر حملے شروع کر دیے، اور کشمیری لڑکیاں جو کھلے بندوں گھوما پھرا کرتی تھیں وہ پردہ کرنے لگیں۔ جمیلہ نے اس ماحول کا اثر قبول کرنے کے بجائے اس پر تل ملانا شروع کر دیا۔ اس نے بی ایس سی کی اور اب ایم ایس سی کر رہی تھی۔ ان دنوں تحریک آزادی اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی، اور آئے روز سری نگر کے گلیوں اور بازاروں میں آزادی کے متوالوں کے جلوس نکلا کرتے تھے، جن کے شرکاء کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میں پہنچ جاتی تھی۔ جب کسی کشمیری شہید کا جنازہ نکلتا، اس روز تو سری نگر کی گلی بازاروں کا منظر دیدنی ہوتا تھا۔ جمیلہ نے پہلے پہل تو مجاہدین اور ان کے حمایتیوں کے خلاف ڈٹ گئی، لیکن جیسے جیسے ان کا زور بڑھتا گیا، اس نے زبانی مخالفت چھوڑ کر صرف دل سے اس کو برا جاننا شروع کر دیا۔ اسے یہ خوف دامنگیر تھا کہ یونیورسٹی میں موجود دختران ملت اور بنات الاسلام کی لڑکیاں کہیں اس کی ٹھکائی ہی نہ کر دیں۔ ان سے کچھ بعید نہیں تھا وہ آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے دوران اطمینان سے صبر اور تسلیم و رضا کی پیکر بنی اپنی جگہ کھڑی رہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پولیس کو ان پر وحشیانہ تشدد کرتے دیکھا تھا، لیکن کیا مجال جو کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش آئی۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی گئی، جہاں اس کی دیرینہ دوست شاہینہ کو کچھ لڑکیاں مبارکباد دے رہی تھیں۔ جمیلہ نے یہی سمجھا شاید اس کا کہیں رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس نے سوچا۔ اپنی دانست میں وہ قدرے ناراضگی کے ساتھ وہاں پہنچی تھی، جب اچانک اس نے بنات الاسلام کی ایک سرگرم رکن مریم کو اس طرف آتے دیکھا، جس نے شاہینہ کو اس کے بھائی کی شہادت کی اطلاع ملنے پر مبارکباد دی تھی۔ جمیلہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ بھلا کوئی کسی کے مرنے پر بھی مبارکباد دیا کرتا ہے؟ وہ ایک کونے میں کھڑی سوچتی رہی۔
اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لڑکیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ شاہینہ ہر آنے والی سے خندہ پیشانی سے ملتی، اس کے چہرے سے، اس کی ایک ایک ادا سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا دل تو اپنے جوان بھائی کی شہادت کی خبر ملنے پر ضرور خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تفاخر سا اس کی آنکھوں اور چہرے پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ خود کو ایک شہید کی بہن کہلاتے ہوئے فخر محسوس کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اب نعرے بازی شروع کر دی تھی۔ وہ سب شاہینہ کو اپنے جلوہ میں لیے آزادی کے نعرے بلند کرتی ہوئی یونیورسٹی کا چکر لگا رہی تھیں۔ جمیلہ کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب تھا۔ وہ بوجھل دل اور بھاری قدموں کے ساتھ اس کار کی طرف چل دی جو اسے گھر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ اس روز وہ ساری رات سو نہ سکی۔ اس کے دماغ نے ایک سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اپنے جوان بھائی کی موت کی خبر پر شاہینہ دیواروں سے اپنا سر ٹکرا کر بین ڈالنے کے بجائے صبر اور تسلیم و رضا کا نمونہ بنی بڑے تفاخر سے کیوں کھڑی رہی؟ اس نے چیخ چلا کر آسمان کیوں سر پر نہ اٹھا لیا؟ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، اور صبح دم جب مؤذن نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ اس نے جان لیا کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والوں کے معیار وہ ہی بدل جاتے ہیں، حالات اور چیزوں کے ناپنے کے پیمانے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ جس سرشاری اور مستی کے عالم میں مؤذن اپنے پھیپڑوں کی پوری قوت سے اللہ کی عظمت اور اس کی عبادت ہی کو فلاح کا راستہ بتا رہا تھا، اس نے سری نگر کی منجمد فضاؤں میں زندگی کی حرارت دوڑا دی تھی۔ اس روز نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس روز پہلی مرتبہ اس کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو نماز کے لیے وضو کرتے دیکھا تو بے اختیار اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس کی شب بیداریاں جو رنگ لے آئی تھیں، وہ کتنے سالوں سے اپنی بیٹی کے صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے کتنی راتیں رو رو کر اپنے اللہ کے حضور التجاؤں میں گزاری تھیں، اور آج اسے جب اپنی زندگی میں دعائیں ثمر بار ہوتی نظر آئیں تو اس کی پیشانی سجدہ شکر بجا لائی۔ الہی، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری بچی کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا سامان کر دیا، اسے بالآخر سیدھی راہ دکھا ہی دی۔ دعا کے اختتام پر اس نے جب اپنے ہونٹ بیٹی کے ماتھے پر جمائے تو جمیلہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان بوڑھے اور سرد ہونٹوں سے خارج ہوتی حرارت نے اس کی ساری کایا پلٹ کر رکھ دی ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی روح کیف کے ایک سمندر پر ہلکورے لے رہی ہو، جیسے وہ آسمان کی طویل وسعتوں میں جھولا جھول رہی ہو۔ شاہینہ کے عمل نے اس کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ اس روز پہلی مرتبہ اس نے دختران ملت کی آصفہ بہن کے دینی لیکچر میں شرکت کی، اور جب آصفہ بہن نے قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ تحریک آزادی پر تبصرہ کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس روز اسے معلوم ہوا کہ اس شہر کے ہزاروں نوجوان، بچے بچیاں اور بزرگ اللہ کی راہ میں اس راستے پر چل کر اپنی منزل بھی پا چکے ہیں، اور وہ تو ابھی تک اس قافلہ سخت جان کی ہمسفر بھی نہیں بنی۔ اس روز اسے معلوم ہو گیا کہ سچ وہ نہیں جو اس کی جہالت نے اسے بتایا اور سمجھایا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو اسے یہاں نظر آ رہا ہے۔ اس روز اسے علم ہو گیا کہ کسی شہید کی بہن کہلانا کتنے فخر کی بات ہے، لیکن وہ وہ خود کون تھی؟ ایک غدار کی بہن، بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک حرام کار آفیسر کی بہن، جس کے بھائی کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے بھائی بندوں کا گلا کاٹ کر اپنی تجوریاں بھرتا رہے۔ اس نے چند ہفتے پہلے ہی اپنی بہن سے کہا تھا، بس چند مہینوں کی بات ہے، پھر ہم بمبئی چلے جائیں گے، وہاں سمندر کنارے اپنا بنگلہ بنائیں گے اور دنیا بھر کا آرام و آسائش ہمیں میسر ہوگا۔ تب خود اس نے اپنے بھائی کی ہاں میں بڑے زور سے ہاں ملائی تھی، لیکن آج اس کا ضمیر اس پر ملامت کر رہا تھا۔ وہ خود کو ایک سرکاری کارندے کی بہن ہونے پر قابل نفرت جاننے لگی تھی۔ اس روز کے بعد سے اس نے لیکچر میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ بنات الاسلام کی ایک جلوس میں شامل ہوئی، اور اس نے بھی اپنی دوسری کشمیری بہنوں کی طرح پوری قوت سے آزادی کے لیے نعرے بلند کیے۔ انہی دنوں اسے علم ہوا کہ جہانگیر نامی ایک مجاہد نے بھارتی سورماؤں کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے یکے بعد دیگرے دشمن کی 3 قلعہ بندیوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اس نے بطور خاص اپنے بھائی کی پراسرار گرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور اسے جلد ہی سمجھ آ گئی کہ اس کے بھائی نے چند مہینوں میں بمبئی میں بنگلے بنانے کی بات یوں ہی نہیں کہہ دی تھی۔
وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں انسانیت کی سطح سے گر کر حیوان بن گیا تھا، وہ درندہ بن گیا تھا۔ جب سے جمیلہ کا تعلق دختران ملت اور بنات الاسلام سے قائم ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی کی پراسرار سرگرمیوں کا نوٹس لینا شروع کر دیا تھا۔ چند روز پہلے ہی اس کے علم میں یہ آیا تھا کہ آج کل اس کا بھائی بھیس بدل کر مجاہدین کی جاسوسی کر رہا ہے، اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے مجاہدین کو گرفتار کروانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جس علاقے میں وہ رہتے تھے، یہاں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا بھائی کس محکمے میں کام کرتا ہے۔ یامین کو وہ محکمہ فوڈ کے ایک آفیسر کی حیثیت سے جانتے تھے، جس کی ڈیوٹی عموماً سری نگر سے باہر ہی لگی رہتی تھی۔ آج یامین جس شخصیت کو مہمان بنا کر گھر لایا اور پھر یکا یک غائب ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے سے جمیلہ کو یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق انسانوں کے اس بدبخت گروہ سے نہیں جس کی نمائندگی اس کا بھائی کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پڑا نور کا ہالہ جمیلہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مجاہد ہے۔ لیکن ایک مجاہد کا اس غدار کے گھر میں کیا کام؟ یہی سوچ اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ یامین جو ابھی تک اپنی بہن کے دل پر دستک دینے والے انقلاب اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی سے بے خبر تھا، اسے معمول کے مطابق ہدایات دے گیا تھا کہ وہ شام تک مہمان کا خیال رکھے، اس کی اچھی طرح خاطر مدارات کرے، اور وہ شام کے بعد گھر آئے گا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ مہمان کو گھر سے باہر جھانکنے سے بھی منع کرے، اسے شام تک گھر پر ہی رکھے۔ اس کی باتوں اور ہدایات نے جمیلہ کے ذہن میں پہلے سے موجود شکوک کو دو چند کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کی روانگی کے بعد جب وہ ناشتہ کر کے ایک ٹرے میں رکھ کر اس کمرے کی طرف جا رہی تھی، تو اس نے بڑی مضبوطی سے دل ہی دل میں ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ جب جمیلہ مہمان کے کمرے میں پہنچی تو وہ غسل خانے سے فارغ ہونے کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا۔ ناشتے کی ٹرے ایک طرف رکھ کر وہ مؤدب سی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر نے نوافل کے خاتمے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی نظر کونے میں کھڑی جمیلہ پر پڑی۔ اس نے دعا ختم کی اور مصلح ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جمیلہ نے بڑے ادب سے اس کے سامنے ایک چٹائی بچھائی اور اس پر ناشتہ رکھا اور پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، کیا میں اپنے مجاہد بھائی کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے جہانگیر سے نظریں ملائے بغیر پوچھا۔ میرا نام جہانگیر ہے۔ ایک مجاہد کی بہن کے لیے میرا نام شاید اجنبی نہ ہو۔ جہانگیر دیکھ نہ سکا کہ جب اس کی زبان سے اپنا نام نکلا تو جمیلہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی موجود ہوتی تو شاید اس کے ہاتھ سے گر جاتی۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ اس کے غدار بھائی نے اس مہمان کی بطور خاص حفاظت اور خدمت کا حکم کیوں دیا تھا۔ اسے علم تھا کہ جہانگیر گرفتار ہو چکا ہے۔ کہیں خدا نخواستہ یہ بھی اس کے بھائی کے گروہ میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ کو شاید… ہاں، میں گرفتار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ جہانگیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر جمیلہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یامین زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مجاہد کو یہاں کیوں لایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی شیطانی ذہنیت کا مکمل ادراک رکھتی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ جہانگیر کو یہاں کیوں لایا ہے، اور یہ کہ شام کو اس کی آمد کن کے ساتھ ہوگی۔ جمیلہ نے مزید کچھ کہے بغیر ناشتہ کر کے آرام کرنے کے لیے کہا اور ملحقہ کمرے میں بستر کی نشاندہی کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر زخمی ہے اور فی الوقت پریشان کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں پہلی مرتبہ تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر ساری صورتحال مریم بہن کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا سارا گھرانہ مجاہدین پر مشتمل تھا اور جس کے والد اور دو بھائی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ مریم بہن بنات الاسلام کی مقامی رہنما تھی۔ یونیورسٹی بند تھی اور اپنے گھر سے فون کرنے کا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا یا مریم کے گھر کا فون بگ کیا جا رہا ہو۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھر سے باہر آئی اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر نزدیک ہی واقعہ مریم بہن کے گھر کی طرف چل دی۔ اس نے اپنا چہرہ ایک بڑی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مریم بہن کے گھر کا علم اسے 2-3 روز پہلے ہی ہوا تھا۔ اس نے بطور خاص یہ احتیاط کی تھی کہ گھر میں داخل ہونے تک کوئی بھی اس کی شناخت نہ کر سکے، اور اپنے سارے جسم اور چہرے کو اس طرح چادر سے ڈھانپا ہوا تھا جیسے مریم کی بہنیں ڈھانپا کرتی تھیں۔ اچانک ہی جمیلہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر مریم کا چونک اٹھنا فطری بات تھی۔ خیریت؟ اس نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔
کیونکہ جمیلہ کے اندر جس تیزی سے تبدیلی آئی تھی اس نے مریم بہن کو خاصا متاثر کیا تھا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جمیلہ نے اسے علیحدگی میں بات کرنے کا تاثر دیا کیونکہ یہاں مریم بہن کی والدہ اور دوسری دو خواتین بھی موجود تھیں۔ مریم بہن نے جان لیا تھا کہ اس کی اچانک آمد اور چہرے کا اضطراب کسی خاص واقعے کی نشاندہی کے لیے کافی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوسرے کمرے میں موجود تھیں، جہاں بھرائی ہوئی آواز اور آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ جمیلہ نے مریم بہن سے اپنے بھائی کا اصلی تعارف کرواتے ہوئے سارے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اس کی بات کے اختتام پر مریم بہن نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں سمو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری بہن، تم نے قرون اولیٰ کی مجاہد خواتین کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ تمہارے اس عمل کے صدقے ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ماضی کے تمام گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ جمیلہ بہن، تمہارا ایک ہی عمل ہماری ساری جد و جہد پر بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص انعام ہے۔ جس مجاہد کو تم بچانے آئی ہو، اگر اس کی حفاظت کے لیے ہم جیسی ہزاروں بیٹیوں کی جان بھی کام آ جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں۔ اس نے جمیلہ کو اس کمرے میں رکنے کے لیے کہا اور دوسرے کمرے میں موجود ایک مجاہدہ کو اپنے نزدیک بلا کر ہدایات دے کر باہر روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جمیلہ کو سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا جو انہوں نے اپنے مجاہد بھائی کو بچانے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ جمیلہ نے بڑے یقین کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا اور مکان کے پچھلے دروازے سے باہر آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ مکان کے اس دروازے کے سامنے موجود ایک مجاہد کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس مجاہد نے اسے گھر کے نزدیک ہی اتار دیا تھا اور اب وہ موٹر سائیکل پر اس کے گھر کے گرد چکر کاٹ کر واپس جا رہا تھا۔ اس درمیان اس کی باریک بین نظروں نے مکان کی طرف آنے اور جانے کے قریباً تمام راستوں کو نوٹ کر لیا تھا۔ مریم بہن نے اپنے مجاہد بھائی جہانگیر کو دشمن کے پنجے سے نکال کر محفوظ ہاتھوں تک پہنچانے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے اس آپریشن کی کمان خود سنبھال لی تھی۔ انہوں نے سوپور میں موجود کمانڈر مختار تک تمام حالات پہنچا دیے تھے اور انہیں اپنی حکمت عملی سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ کمانڈر مختار تک اگلے 15 منٹ میں ساری رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ اسے جہانگیر کے فرار کا بھی علم نہیں تھا اور یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی کہ راہ اسے سوپور سے سری نگر لے جائے گی۔ جہانگیر کے موذیوں کے چنگل سے بچ نکلنے کی خبر نے اسے جتنی روحانی خوشی سے دوچار کیا تھا، اس سے زیادہ پریشانی اس خبر سے لاحق ہو گئی تھی کہ وہ غداروں کی گرفت میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جن مجاہد بہنوں نے اس کی رہائی کا مشن سنبھالا ہے وہ اس کو دشمن کے لیے لقمہ نہیں بننے دیں گے۔ اس کا سوپور سے نکلنا دشمن نے ناممکن بنا دیا تھا۔ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سوپور کے چپے چپے پر مخبروں اور فوج کا جال بچھا دیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ کمانڈر مختار ابھی تک سوپور میں ہے اور وہ ضرور یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ اڑ کر سری نگر پہنچ جائے، لیکن ایک نظم کا پابند ہونے کی وجہ سے وہ مجاہدین کے فیصلے کا پابند تھا۔ البتہ سری نگر میں اس نے اپنے مجاہدوں کو ہدایات جاری کر دی تھی۔ دوپہر تک سری نگر کے نواحی علاقے کی اس ماڈرن کالونی کے چاروں اطراف مجاہدین بڑی خاموشی سے پھیل چکے تھے۔ انہوں نے اس طرح پوزیشنیں لی ہوئی تھیں کہ بھارتی فوج کو کسی بھی چھاپہ مار کارروائی کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ حزب کے مقامی کمانڈر ولید نے مریم بہن سے مشاورت کے بعد ہنگامی اقدامات کے تحت ساری منصوبہ بندی کی تھی۔ یہاں مجاہدین کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان کا جذبہ ایمانی بے پناہ تھا۔ دختران ملت اور بنات الاسلام کی بہنیں جہانگیر کا نام سن کر تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میدان عمل میں اتر آئی تھیں۔ وہ آزادی کی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنے سرحد پار سے آنے والے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے سینہ سپر تھیں۔ ہنگامی بنیادوں پر اسلحے اور گولے بارود کا حصول سب سے اہم مسئلہ تھا۔ مجاہدین اپنے گھروں میں اسلحہ اور بارود نہیں رکھتے تھے اور جن محفوظ مقامات پر ان کا سامان حرب و ضرب موجود تھا وہاں تک پہنچنا اور واپس آنا دن کے اوقات میں ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود دختران ملت کی بہنوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین کی دوسری جماعتوں سے ممکنہ حد تک اسلحہ حاصل کر لیا تھا اور دوپہر تک وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ جہانگیر کی حفاظت کے لیے وہاں موجود 7-8 مجاہدین کے ہاتھوں میں رائفلیں اور چند گولیاں پہنچا سکیں۔ اب انہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ گرفتاری کے لیے آنے والے سورماؤں کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے اور وہ اپنے ساتھ جہانگیر کو تو نہیں البتہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کا تحفہ ضرور لے کر جائیں گے۔
جہانگیر اپنے سامنے مریم بہن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے زینب کی زبانی اس مجاہدہ کا نام تو سنا تھا، لیکن اسے دیکھنے کا اتفاق آج ہوا تھا۔ مریم کو جمیلہ اپنی ایک سہیلی کی حیثیت سے اپنے گھر لائی تھی۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ لالچ میں اندھے اور ہوس کے مارے یامین نے ابھی تک را کو جہانگیر کی موجودگی سے مطلع نہیں کیا تھا، ورنہ اس علاقے کی ایسی ناکہ بندی ہوتی کہ چڑیا بھی شاید یہاں پر نہ مار سکتی۔ جمیلہ نے اپنی زبانی بھری ہوئی آواز اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائی کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ اسے یہاں کس لیے لایا گیا ہو۔ جزاک اللہ میری بہن، تم تو ساری قوم کا فخر ہو۔ میرا ایمان ہے کہ جب تک کشمیر کی ماؤں کی کوکھ سے تم جیسی عالی مرتبت بیٹیاں جنم لیتی رہیں گی، آزادی کا یہ جہاد اپنی پوری قوت سے جاری رہے گا۔ جہانگیر کے دل میں جمیلہ کے لیے بے پناہ عقیدت اور احترام درایا تھا۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ تم قربانی اور ایثار کی جو مثال قائم کرنے جا رہی ہو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ان ریاضتوں کے صدقے، تم جیسی تقدس ماں بہنوں کی ان لازوال قربانیوں کے صدقے کشمیر کی غلامی کی تاریک رات کو سحر میں تبدیل کر دیں گے۔ میری بہن، اپنے سگے بھائی کی غداری کے خلاف تم نے جس جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر تم مبارکباد کی مستحق ہو۔ جہانگیر کی آواز بھر آ گئی۔ اسے اپنی اس مجاہد بہن کو نظر عقیدت گزارنے کے لیے مناسب الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے۔ سامان کی کیا پوزیشن ہے؟ جہانگیر نے مریم بہن سے براہ راست پوچھا۔ کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں۔ تمہاری بہنیں انشاءاللہ اپنے کسی مجاہد کو غیر مسلح نہیں رہنے دیں گی۔ سری نگر میں ان وطن فروشوں کو جس طرح سرفروش بنا کر پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا اور ان کی طرف سے نام نہاد گوریلا کارروائیوں کی خبریں آ رہی تھیں، اس کے بعد مجاہدین کی دیگر تنظیموں نے اس طرف سے مطمئن ہو کر دوسرے محاذوں پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ ہم نے اپنی بہنوں کو حرکت انصار اور لشکر طیبہ کے کچھ مجاہدوں کی طرف روانہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے گھروں میں ہنگامی طور پر کچھ سامان رکھا ہو تو ضرور ہمیں دے دیں گے۔ مریم نے اسے لگی لپٹی رکھے بغیر حالات سے آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ دشمن کو سبق ضرور سکھائیں گے اور ان غداروں کو بھی۔ جہانگیر نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، انشاءاللہ۔ مریم بہن اور جمیلہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے کچھ دیر کے لیے جہانگیر کو یہیں روکے رکھنا تھا۔ اس دوران ان مجاہدین نے ریکی کر کے ارد گرد کے علاقوں میں فوج کی مورچہ بندیوں کا جائزہ لینا تھا۔ جمیلہ نے ابھی تک اپنی ماں کو حالات سے بے خبر رکھا تھا۔ تینوں اس وقت کمرے میں موجود تھے اور جہانگیر اس کلاشنکوف کو جو اسے رات اپنی حفاظت کے لیے یامین نے دی تھی چیک کر رہا تھا۔ مبادا یہ بھی دھوکہ نہ ہو، جلد ہی اسے تسلی ہو گئی کہ گن صحیح کام کر رہی ہے۔ اچانک ہی جمیلہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ تینوں احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، اس نے جہانگیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جمیلہ اپنی ماں کو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی دانست میں مریم بہن کی موجودگی کے لیے کوئی بہانہ تراشنے کو منہ کھولا تھا، جب اچانک اس کی ماں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بیٹی، تم جو بات مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی، مجھے اس کا گزشتہ 3 ماہ سے علم ہے۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی ہوں کہ کسی طرح یامین کو راہ راست پر لے آئے۔ یہی دعا میں تمہارے لیے بھی مانگا کرتی ہوں۔ بیٹی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہدایت کے دروازے اس کے ناقابل معافی گناہوں کی وجہ سے بند کر دیے ہیں، لیکن تمہاری حالت پر قدرت کو رحم آیا اور اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میری تربیت غلط نہیں تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ بیٹی، میں کمزور ضرور سہی، لیکن میرا ایمان قائم ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم یہ کچھ نہ کرتی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوتا جو یامین کا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرامائی انداز میں اپنی چادر ہٹائی تو چادر کے نیچے اس کے ہاتھ میں پستول موجود تھا۔ تینوں بت بنے بیٹھے تھے۔ میں اس مجاہد کو دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ اس کا تعلق میرے بیٹے کے بدبخت ساتھیوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی پیشانی سے پھوٹنے والے نور نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور میرا اندازہ صحیح نکلا۔ میرا بیٹا اسے چند ٹکوں کے عوض بھارتی فوج کے پاس گرفتار کروانے کے لیے یہاں لایا تھا، لیکن وہ کبھی ایسا نہ کر پایا۔ میں خود اسے یہاں سے فرار کروا کے تم لوگوں تک پہنچانے والی تھی، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ مریم بیٹی، میرے بیٹے کے گناہ ناقابل معافی ہیں۔ اس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں،
اس نے درجنوں کشمیری مجاہدوں کو دھوکے سے بھارتی فوج کا چارہ بنایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کی عدالت میں اس کا کیس پیش کر دیا ہے۔ میں نے اسے جنم دیا تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے اسے موت دوں گی۔ یہی ایک صورت ہے جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے گا۔ بوڑھی کشمیری ماں کے لہجے میں رعد کڑک رہی تھی۔ وہ آہنی چٹان کی طرح اپنے قدموں پر جمی ہوئی تھی۔ اس لمحے یہ کمزور ناتواں سی بڑھیا جہانگیر کو دنیا کی سب سے مضبوط عورت دکھائی دے رہی تھی۔ مریم بیٹی، تم میرے ساتھ ایک احسان کرو۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو بھی یہاں سے لے جاؤ۔ مجھے تو بہرحال مرنا ہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری موت کے بعد بھارتی درندے اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنائیں۔ میں نے اسے اپنے دودھ کی دھاریں بخش دیں۔ انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں ہم دونوں سرخ روح ہو کر پیش ہوں گے۔ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے تو صرف اپنی بیٹی کا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ فضا پر سناٹا طاری تھا۔ تینوں کو اس سناٹے میں اپنے سانسوں کی آوازیں بڑے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ تینوں مبہوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے تاریخ کی کتابوں میں ایسی ماؤں کی کہانیاں ضرور پڑھی تھیں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ اس لمحے کسی طاقت نے جہانگیر کے کانوں میں سرگوشی کی، کیا ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زیادہ دیر تک غلام رکھ سکتی ہے؟ یامین کی ماں قرون اولا کی مسلمان ماؤں کی سنت زندہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ اگر زندہ رہی تو ضرور اس کے پاس آئے گی، ورنہ پھر جنت میں اس کی منتظر رہے گی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اس کا احساس ان سب کو تھا۔ تم لوگ جاؤ، اس کا کچھ اعتبار نہیں، کہیں ان موذیوں کے ساتھ یہاں نہ آ جائے۔ ابھی اس کی بات بمشکل مکمل ہی ہوئی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جہانگیر نے بجلی کسی پھرتی سے کلاشنکوف کو فائرنگ پوزیشن میں کر کے کمرے کے ایک کونے میں پوزیشن لے لی تھی۔ فکر کی بات نہیں، شاید ولید بھائی ہوں گے، مریم نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے 20-22 برس کا ایک مجاہد ان کے سامنے موجود تھا۔ اس نے پہلے تو وہاں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر بے اختیار جہانگیر سے بغل گیر ہو گیا۔ جہانگیر بھائی، آپ کی آمد ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن افسوس ہم آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکیں گے۔ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں، آپ کو فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ ہمارے مخبر کی اطلاع ہے کہ اس طرف فوج کے 4 ٹرک آ رہے ہیں۔ انہیں یہاں پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ لگیں گے۔ دن کے اجالے میں ہم ان کے خلاف تھوڑے سے بارود کے ساتھ کوئی خاص کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ اس آبادی کے شمالی جانب موجود پہاڑی سلسلے کی طرف پسپائی اختیار کریں، لیکن ان پہاڑیوں کی نیچے بی ایس ایف کی چھاؤنی ہے۔ اگر اندھیرا ہوتا تو ہم جنوب کی طرف جانے کا خطرہ مول لے سکتے تھے، لیکن دن کی روشنی میں 2-2.5 کلومیٹر میدانی علاقے کو عبور کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب ایک ہی راستہ باقی ہے کہ ہم صفاق دل کی طرف پسپائی اختیار کریں اور سری نگر شہر میں داخل ہو جائیں، جہاں کم از کم رات تک چھپا جا سکتا ہے۔ ولید نے اس سے الگ ہونے کے بعد تیزی سے ساری صورتحال بیان کر دی۔ جہانگیر نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی تھی کہ ولید کے چہرے پر دور دور تک خوف کا شائبہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر کچھ پریشانی تھی تو صرف اس بات کی کہ ان کے مہمان کو زحمت اٹھانا پڑے گی۔ تمہارے پاس کوئی گرنیڈ ہے؟ جہانگیر نے اچانک ہی پوچھا۔ صرف 3۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پورچ میں سے 3 گرنیڈ نکال کر جہانگیر کی طرف بڑھا دیے۔ ایک مجھے دے دو، باقی 2 تم رکھو۔ آؤ چلیں، میرے خیال سے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جمیلہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنی ماں کی پھیلی ہوئی باہوں میں سما گئی۔ یا اللہ، میری بچی اور ان مجاہدوں کی حفاظت کرنا۔ یا الہی، اپنی رحمت کا کوئی معجزہ دکھا دے۔ یا اللہ، تجھ سے کیا بعید ہے، تو تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ، میں اپنی بیٹی کو تیرے بھروسے ان مجاہدین کے سپرد کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سسکیاں لیتی بیٹی کو خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ مریم کو تھما دیا۔ مطمئن رہنا ماں جی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتی ہوں کہ اپنے جیتے جی اس پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ پہلے میں مروں گی، پھر کوئی اس پر میلی نظر ڈالے گا۔ یہ کہہ کر مریم نے جمیلہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ماں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی فرمائیں۔ زندہ رہا تو ضرور آپ کی زیارت کو آؤں گا۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے اپنا سر اس کی طرف جھکا دیا۔ کشمیر کی بہادر ماں نے جہانگیر اور ولید دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فی امان اللہ، اس نے چاروں کو باہر جانے کا اذن دیتے ہوئے کہا۔
مریم سب سے پہلے باہر نکلی، جس نے جمیلہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ولید اور جہانگیر باہر آئے۔ ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ شاید اپنی بیٹی سے جدائی کے آخری منظر کی تاب مادر مہربان نہیں لا سکتی تھی۔